أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في قصصهم عبرة. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں اور ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک باتیں سننے کے لیے جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ کی مجلس میں ہم نے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے لے کر غزنوی خاندان کے آغاز تک کے جو حالات، اہم حالات ہیں جنہیں عام طور پر ہم نہیں سنتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، اس تعلق سے زیادہ تفصیل بھی نہیں ملتی ہے، تو اس دور کو ہم پڑھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ تو ہم نے اس دور میں جو علمی ترقیاں ہوئیں اسے ہم نے مختصر طور پر دیکھا، اور اس کے بعد اس دور میں جہاں اسلام پہنچا، شمال میں تو ہم نے دیکھا کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 92 ہجری یعنی 92 ہجری میں انہوں نے سندھ کو فتح کیا، وہاں کے علاقے بنائے اور 4 سال تک بہترین نظم و نسق کا انتظام کیا، اور اس کے بعد پیدر پہ لگ بھگ 40 سے زیادہ امراء ہے جو 200-250 سال کے ایک طویل عرصے پر محیط ہے، ان کا آنا ہوا اور یہاں پر باقاعدہ ایک بہترین اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور اسماعیلیوں کو کیسے ترقی ملی یہ بھی ہم نے دیکھا۔ اور ہم نے اس بات کو بھی دیکھا کہ جنوب کے علاقے میں جہاں اسلام پھیلا، جہاں ہم نے سب سے پہلے نوائد کے خاندان کی بات کی، جو کونکن جو ساحلی علاقہ ہے وہاں پر ان کی آبادی ہوئی، کیسے ان کا آنا ہوا، اور اس کے بعد ہم نے مالدیو کے تعلق سے سنا، اور ساحل گجرات میں کھمبھایت اور سیہور کے علاقوں میں کیسے اسلام پھیلا، اور تجارت کیسے عربوں نے یہاں تجارت کی ترقی کی، یہ باتیں ہم نے دیکھی۔ تو 2 علاقے رہ گئے تھے جس کا ہمارا وعدہ رہا، ایک ملبار کا علاقہ اور دوسرا معبر کا علاقہ۔ ہندوستان میں ملبار کے علاقے میں کیسے اسلام آیا اور اس کے بعد معبر کے علاقے میں کیسے اسلام آیا، انشاءاللہ وہ تفصیل ہم آج کے اس حلقے میں دیکھنے والے ہیں۔ ملبار جسے آج کیرلا کہتے ہیں، یہاں پر اسلام بہت پہلے آ چکا تھا، محمد بن قاسم سے پہلے یہاں پر اسلام آ چکا تھا، اور اس دور میں جو 200-250 سال کا دور ہے یہاں پر اسلام بہت ترقی کر چکا تھا۔ ابن بطوطہ جب اس علاقے میں پہنچا تو یہاں پر اس نے بتایا کہ یہاں پر جا بجا مسجدیں ہیں اور جا بجا عربوں کے علاقے ہیں، جا بجا مسلمانوں کی انگنت تعداد ہے، یہاں پر مدرسے ہیں، یہاں پر علمی مراکز ہیں، تو اس علاقے کی اس نے بہت تعریف کی۔ جب بھی ہم کو ملبار کی بات یاد آتی ہے تو ہمیں ساتھ ساتھ ایک مشہور کتاب کی بھی یاد آتی ہے، وہ مشہور کتاب ہے تحفۃ المجاہدین۔ تحفۃ المجاہدین کے مؤلف ہیں شیخ زین الدین، جو اسی ملبار کے ایک علاقے کے ہیں جس کا نام ہے پونانی، اس علاقے سے ان کا تعلق ہے، آج بھی یہاں پر ان کی قبر ہے اور آج بھی یہاں کے لوگ انہیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اس علاقے کے رہنے والے زین الدین نے ایک کتاب کی تالیف کی جس کا نام تھا تحفۃ المجاہدین۔ اصل میں اس کتاب کی تالیف انہوں نے عزیز دوستو اس وجہ سے کی کہ اکبر کا دور تھا، بادشاہ اکبر کا دور تھا، اس دور میں انہوں نے اس کتاب کی تالیف کی، اس وجہ سے تالیف کی کہ اکبر کو یہاں کے علاقے کے تعلق سے آگاہ کریں اور اکبر کو یہاں کے مسلمانوں کی مدد پر آمدہ کریں، اس مقصد سے انہوں نے اس کتاب کی تالیف کی۔ اس کتاب کے انہوں نے 4 باب باندھے۔ پہلے باب میں انہوں نے یہاں کے جو ملبار میں اسلام کا آغاز کیسے ہوا اس تعلق سے گفتگو کی، اور اس کے بعد یہاں کے مسلمانوں کا جہاد اس تعلق سے انہوں نے گفتگو کی، اور یہاں کے مسلمانوں کی تجارت کے تعلق سے انہوں نے گفتگو کی، اور پہلے کی 3 باب میں اسے انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا تاکہ اکبر اور ان کے جو مشیرین اور وزراء تھے وہ اس کتاب کو پڑھے اور اس کے بعد یہاں کے مسلمانوں کی اہمیت جانیں، اور آخری باب میں یہاں سے اسلام کا کیسے خاتمہ ہوا، یہاں سے اسلام کی طاقت کیسے ختم ہوئی، اور پرتگیز
جنہیں ہم پورچگیز انگلش میں کہتے ہیں، یہ پورچگیز کی آمد کیسے ہوئی اور انہوں نے کس حد تک یہاں پر تخریب کاری کو عام کیا، اس تعلق سے بھی انہوں نے تفصیل سے بتائی۔ تو اس دور کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ کتاب عزیز دوستو، اس کتاب سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جو اسلام پھیلا، اس تعلق سے کہتے ہیں کہ یہاں پر قدیم زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ عرب تاجروں کے ذریعے سے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تعلق سے یہاں پر تفصیل پہنچی تو یہ بادشاہ کافی متاثر ہوا، اور اس بادشاہ نے بڑے ہی انوکھے انداز سے اس موضوع کو لیا، بڑا ہی انوکھا کام کیا۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں سراندیپ کے تعلق سے ہم نے سنا کہ جب یہاں پر اسلام آیا تو یہاں کے بادشاہ نے ایک اپنے آدمی کو بھیجا تاکہ وہاں سے وہ تفصیل جمع کر لائے، لیکن اس بادشاہ نے کچھ انوکھا کیا۔ اس بادشاہ نے یہ کیا کہ اس نے اپنی پوری طاقت اور پوری دولت کو اپنے وزیر کے ہاتھوں میں سونپا، اور اس کے بعد خود حق کے راہ میں نکل پڑا۔ حق کو جاننے کے لیے اس نے سفر کیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سفر کر کر عرب پہنچا، بڑی دقتیں اور مشقتیں اس نے جھیلی، اور اس کے ساتھ اس کے بعض لوگ بھی تھے، اور عرب کی زمین میں پہنچا۔ اور وہ زمانہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا، اور یا پھر عمر بن خطاب کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں اس نے بہت ساری تفصیل جمع کی، اور جب وہ واپس آنے کے لیے نکلا تو راستے میں اس کی وفات ہو گئی۔ تو وہاں سے اس نے اپنے مشیرین کے ذریعے سے خط لکھا، جن کے ہاتھ میں اس علاقے کی حکومت تھی، جن کے ہاتھ میں اس نے حکومت سونپ کر اپنے سفر کا آغاز کیا، ان کی طرف اس نے خط لکھا اور کہا کہ یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ انتہائی رعایت کا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کی بستیاں بنائی جائیں، اور مسلمانوں کو ہمارے علاقے میں آباد کیا جائے، اور ان کی دین کی ترقی کی جائے۔ اور اس نے اپنے خط میں یہ نہیں لکھا کہ زبردستی تم مسلمان ہو جاؤ، یا پھر مسلمان ہونے کا اس نے حکم نہیں دیا۔ اسلام یا پھر کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے کا اختیار لوگوں کے پاس ہے، تو کوئی بھی انہیں اس تعلق سے مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ جو ہے یہاں پر اسلام قبول کرے۔ تو اس بادشاہ نے بڑا ہی انوکھا کام کیا، خط لکھا اور بتایا لوگوں کے ساتھ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور اس نے اسلام قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا، بلکہ اس نے لوگوں کی حریت تھی لوگوں کے حصے میں کر دیا۔ اور یہ وفات پانے کے بعد یہاں کے اس علاقے میں یہاں کے جو بھی بادشاہ بعد میں آئے، انہوں نے اس مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی بہترین سلوک کیا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ بہت ہی روشن باب ہے اس کا، کہ ہم جانیں کہ یہاں کے بادشاہ، آپ نے گجرات کے تعلق سے بھی سنا اور دوسرے علاقوں کے تعلق سے بھی سنا، یہاں کے جو بادشاہ تھے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی بڑی آؤ بھگت کی، ان کا استقبال کیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور ان کے ذریعے سے اس علاقے میں تجارت کو فروغ دیا۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، تجارت ترقی میں آئی اور یہ علاقے پھلے پھولے اور یہاں کی غریبی دور ہوئی۔ تو یہ تاریخ گواہ ہے عزیز دوستو اس بات پر۔ تو عزیز دوستو یہاں پر اسلام اس طریقے سے پھیلا اور بڑے تیزی سے پھیلتا گیا۔ یہاں پر جو بھی بادشاہ ہوتے وہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے، اور ان کی جو آبادیاں تھیں ان کے ساتھ خاص اہتمام کرتے، اور ان کے لیے ایک وزیر مقرر کرتے جو مسلمان ہوتا، اور ان کے لیے قاضی مقرر کرتے جو مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرتا۔ یعنی مسلمانوں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش ہرگز نہیں ہوتی تھی، جیسے آج ہمارے اس دور میں دیکھتے ہیں، جبکہ ہندوستان کے قانون کے روح سے مسلمانوں کے لیے ان کے مذہب پر چلنے کا کھلا چھوٹ ہے، کوئی ان کے مذہب کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہم اس چیز سے دوچار ہیں کہ یہاں کی حکومت مسلمانوں کے طلاق کے مسئلے میں دخل اندازی کرتی ہے، مسلمانوں کے دینی معاملات میں دخل اندازی کرتی ہے، مساجد کو پھوڑا جاتا ہے، یہاں پر مدرسوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، داڑھی ٹوپی والوں کو مصیبتوں کو میں ڈالا جاتا ہے، یعنی کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ بلکہ ہندوستان کی تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کو کھلی چھوٹ ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں پر جیسے میں بتا رہا تھا ملابار کے اس علاقے پر مسلمانوں کو کھلی چھوٹ ہوتی تھی، اور یہاں پر ان کا ایک وزیر ہوتا تھا اور ان کا ایک قاضی ہوتا تھا۔ تو عزیز دوستو اس طریقے سے مسلمانوں کی ترقی ہوئی اس علاقے میں، اور اس علاقے میں مسلمانوں کے لیے خاص نام ہوا کرتا تھا، مسلمانوں کو یہاں کے لوگ ماپلہ کہتے تھے، اور یہاں پر ایک دوسرا بھی ایک فرقہ رہتا تھا، یا پھر دوسرا بھی سمجھے حصہ رہتا تھا جنہیں نائر کہا جاتا تھا، جن کا تعلق برہمنوں سے تھا۔ تو یہ ماپلہ اور نائر اس علاقے میں کافی پھلے پھولے، ایک دوسرے کی کافی عزت کرتے تھے۔ نائر سے زیادہ
مورخین لکھتے ہیں کہ یہاں کے معپلہ مسلمانوں کو زیادہ عزت ملتی تھی، یہاں تک کہ یہاں کا جو سامری، یہاں کا جو ایک بڑا حیثیت والا جو شخص ہوتا تھا، وہ جب بھی سوار کرتا تو اس کے ہم پلہ شائع نشان بیٹھنے کا حق معپلہ کو ہوتا تھا، نائر بھی ان کے شانہ نشان بیٹھ نہیں سکتے۔ اور یہاں پر جو بھی رواجات تھے، ان کی جو بھی یہاں پر تہذیب ہوا کرتی تھی، اس میں معپلہ مسلمانوں کو آگے آگے کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس علاقے میں اگر کوئی بادشاہ اپنی حکومت کے لیے بیٹھتا تو وہ اپنا تاج معپلہ مسلمانوں کے ہاتھ سے اپنے سر میں رکھواتا۔ آپ تصور کریں کہ کس حد تک یہاں پر مسلمانوں کی عزت ہوا کرتی تھی، اور معپلہ مسلمان گویا کہ ایک مین سٹریم میں ہوا کرتے تھے، اور یہاں پر کسی بھی ایک مذہب کو ترقی دے کر دوسرے مذہب سے جھگڑانا یہ نہیں ہوتا تھا، یہاں پر ہندوؤں کو بھڑکانا یہ نہیں ہوتا تھا، اکا دکا ہوتا تھا جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی، لیکن باقاعدہ حکومت کی طرف سے اس کی سرپرستی ہونا، عزیز دوستو، ہندوستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا سوائے اس دور میں جس میں ہم اور آپ ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سرپرستی کے ذریعے سے ہندوؤں کو ترقی دینے کی بات ہو رہی ہے، ہندوتوا کو ترقی دینے کی بات ہو رہی ہے، جس کے خلاف نہ کہ صرف مسلمان ہیں، یہاں کے جو انصاف پسند ہندو ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہیں۔ بہرحال یہ معپلہ اور نائر تھے جن کی ترقی ہوا کرتی تھی، اور مورخین بڑی تعجب سے لکھتے ہیں کہ آخرکار یہاں کے مسلمانوں کی اتنی عزت کیوں ہوئی، اتنی اوبھگت کیوں ہوئی، اتنا اعزاز اور اتنا احترام مسلمانوں کے حق میں کیسے آیا۔ اس تعلق سے تحقیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جہاز رانی، کشتیوں کو چلانا، ماہی گیری، مچھلیوں کو پکڑنا، سمندر کے کام یہاں کے ہندو نہیں کرا کرتے تھے، اور اس بستی کی ترقی کا دار و مدار اسی سمندر پر تھا۔ سمندر کے ذریعے سے سفر، سمندر سے مچھلیاں نکالنا، سمندر کے ذریعے سے تجارت کی ترقی، سب کچھ سمندر پر ان کا انحصار ہوا کرتا تھا، لیکن عام ہندو سمندر میں اپنے آپ کو لے کر جانا منحوس سمجھتے تھے۔ سمندر کے ذریعے سے دوسرے علاقوں میں پہنچنا، وہاں کی تہذیبوں کو یہاں لانا، یہاں کی تہذیب دوسرے تک پہنچانا، یہ جو گیو اینڈ ٹیک پالیسی تھی اس پر ان کا اعتماد نہیں تھا۔ تو عام ہندو جو ہوتے تھے وہ اس تعلق سے بڑے ہی احتیاط برتتے تھے، وہ سمندروں میں جانا، یہاں پر کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ صرف مسلمان تھے جنہوں نے اس کام کو کر دکھایا، جسے یہ لوگ منحوس سمجھتے تھے، جسے مسلمانوں نے کر دکھایا، اور مسلمانوں نے بڑے اچھے انداز سے کیا۔ تو یہ علاقہ، اس کا اکنامک بیک گراؤنڈ، اس کا اقتصادی بیک گراؤنڈ، عزیز دوستو، یہی مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کی تجارت پر تھا، اس وجہ سے مسلمانوں کی یہاں پر کافی عزت ہوا کرتی تھی۔ اور دوسری چیز، چونکہ اسلام یہاں پر بڑی تیزی سے پھیل گیا تھا، مسلمانوں کے علاقے بہت دور تک پہنچ گئے تھے، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ترک کر کے آگے بڑھنا یہاں پر ممکن نہیں تھا، مسلمانوں کو چھوڑنا، مسلمانوں کو مارجنلائز کرنا یہ ممکن نہیں تھا یہاں، اس وجہ سے مسلمانوں کی یہاں پر بہت زیادہ عزت ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نہ کہ صرف مسلمانوں کی عزت ہوا کرتی تھی، بلکہ اسلام کو پھیلایا جاتا تھا۔ یہ جو یہاں کے ہندو ہوا کرتے تھے وہ مسلمانوں کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور اسلام کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، مسلمانوں کی عبادات کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، مسلمانوں کی جو مقدس کتاب ہے قرآن کریم، اسے بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تو نہ کہ صرف مسلمان، نہ کہ صرف ان کی تجارت، نہ کہ صرف ان کا مال، بلکہ ان کے دین اور ان کے رسول کی کافی عزت یہاں پر ہوا کرتی تھی، اور کوئی بھی اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بڑ زبانی، بدعنوانی نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی نے کیا تو اسے حکومت کی طرف سے غلط مانا جاتا تھا، اور ایسے لوگوں کو روکنے کی کوشش ہوتی تھی۔ تو عزیز دوستو، یہاں پر ایک مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، جس کی تفصیل جو کیرلا کی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، کہ یہاں پر عام ہندوؤں کا تصور یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت، اگر کسی کے یہاں 10 اولاد ہے، کسی کے یہاں 5 اولاد ہے، ان میں سے ایک اولاد کی تربیت بالکل مسلمانوں کے نہج میں کرنا ضروری سمجھتے تھے، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا، حکومت کی طرف سے اعلان ہو جاتا تھا کہ ہر گھر میں ماہی گیری میں، تجارت میں بالکل مسلمانوں کے نہج میں اس کی تربیت ہو۔ تو ہر گھر میں مسلمانوں کی نہج میں تربیت، ہندوانہ گھرانوں میں، یہ قابل غور بات ہے، ہندو گھرانوں میں مسلمانوں کے نہج میں ان کی اولاد کی تربیت ہوتی تھی۔ عزیز دوستو، بعض اوقات جیسے میں نے آپ کو بتایا حکومت کی طرف سے اسے لاگو کیا جاتا تھا، تو بڑی ہی عجیب و غریب بات تھی۔ یعنی یہ اس بات کو جب ہم پڑھتے ہیں
ہم غور کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہاں کے لوگ آخرکار مسلمانوں کے اتنے قریب کیسے ہو گئے. تو عزیز دوستو کوئی دوسری چیز ہمارے سامنے نہیں آتی سوائے اس کے کہ مسلمان کیسے اپنے دین کو پیش کیا کرتے تھے اور ان کی تجارت کیسے ہوتی تھی اور ان کا تعلق ان بستیوں سے کیسے تھا. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہوتے تھے وہ یہاں پر آئے، یہاں پر پیسے کمائے اور ان علاقوں کو چھوڑا اپنی بستی میں چلے گئے، ایسے نہیں ہوتا تھا. عرب جو بھی آتے تھے اکثر و بیشتر یہاں پر وہ بود و باش اختیار کرتے تھے، یہاں پر سیٹل ہو جاتے تھے، یہاں پر وہ کثرت سے شادیاں کرتے، ان کی بیویاں انہی علاقوں سے ان کا تعلق ہوتا تھا. وہ چونکہ عربی زبان بولتے تھے یہاں کی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، یہاں کی زبان میں بھی وہ بولنے کی کوشش کرتے تھے. ان کے آل و اولاد اسی علاقے سے ہوا کرتی تھی. برخلاف اس کے جیسے ہم دیکھتے ہیں پورتگیز آئے یہاں پر، ڈچ آئے یہاں پر، انگریز آئے یہاں پر، دوسرے یورپی لوگ آئے، تو انہوں نے اصل میں کیا یہاں پر پہنچے، انہوں نے ہندوستان سے خوب فائدہ اٹھایا، اپنی مالی حالات کو انہوں نے ترقی کر ڈالی. اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے اس بستی کو چھوڑ دیا. ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ انگریزوں نے ہندوستان میں جہاں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کو ترقی دی، ہم نے ہندوستان میں ہاربار بنائے، ہم نے ہندوستان میں ریلوے لائن لگوائے، اگر ہم ان ترقیوں کے پیچھے غور کرتے ہیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل میں یہاں کے مال کو وہ لوٹنا چاہتے تھے. یہاں پر سب سے پہلے بامبے اور تھانے کے درمیان جو ریلوے لائن ڈالا گیا، اسے اصل میں یہاں کا مال لے کر بندرگاہ پہنچنا تھا، وہاں سے یہ مال لے کر اپنے علاقوں میں پہنچ جاتے تھے. تو تجارتی مقصد، کمرشل مقصد تھا ان کا ہندوستان کی ترقی کے پیچھے. لیکن مسلمان ایسے نہیں تھے عزیز دوستو، مسلمانوں نے بڑے اخلاص پرخلوص کے ساتھ ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا اور وہ یہاں پر بن گئے. یہاں پر سمجھیے کہ ان کا رنگ یہاں کا رنگ ہو گیا، یہاں کے لو میں ان کا لو لگ گیا. اس حد تک عزیز دوستو مسلمانوں نے اس علاقے میں ترقی کی. یہ چند واقعات تھے جن کا تعلق ملبار سے تھا. تو یہ جو تحفۃ المجاہدین کی جو کتاب ہے، اس کے آخری میں پرتگازیوں نے یعنی پورچگیز نے ان علاقوں کو برباد کیا. جب ان کی حکومت ہوئی، جب پورتگیز یہاں پر گھس آئے، میں آپ کو بھی بتاتا چلوں پورتگیز کا آغاز ہندوستان میں واسکو ڈا گاما سے ہوا. واسکو یہ جو جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے روٹ کو سب سے پہلے دریافت کرنے والا یہی واسکو تھا، جس کا تعلق گاما سے تھا، تو اسی لوگ اسے واسکو ڈا گاما کہتے ہیں. اصل میں یہ پورچگیز سے تھا اور یہ لٹیرا تھا، پائریٹس تھے لوگ، قزاقی تھے لوگ. یہ لوگ یہاں پر پہنچے، یہاں کی بستیوں کو انہوں نے جلایا، نہ کہ صرف ملبار بلکہ آپ دیکھیں گے مابر میں بھی انہوں نے ہی کیا. ان علاقوں کو انہوں نے جلایا. لگ بھگ 90 سال ان کی حکومت تھی. یہاں پر انہوں نے مسلمانوں کو برباد کر دیا، مسلمانوں پر مختلف قسم کے ظلم ڈھائے اور مسلمان اور یہاں کے لوکل ہندوؤں سے انہیں چھیڑا، ورغلایا، آپس میں جھگڑے کروائے. اور اس کے بعد عزیز دوستوں یہاں کی بستیوں کو انہوں نے لوٹا، کتنے مدرسے انہوں نے جلا ڈالے. ان کا جو ظلم تھا ان علاقوں میں یہ بیان سے باہر ہے. تو حد سے زیادہ انہوں نے ظلم کیا، یہاں کی ترقی کو انہوں نے کاٹا. یہاں پر جو تجارتی ترقی ہوا کرتی تھی اسے انہوں نے کاٹا، چونکہ عرب یہ پورے سمندر میں ان کی حکمرانی ہوا کرتی تھی جہاز رانی کے اعتبار سے. تو یہ جو آئے انہوں نے سمندر میں اپنے ڈومینیشن کو جمانا چاہا، تو یہاں پر عربوں کو ہٹانا چاہا. جہاں کہیں بھی عرب تھے انہوں نے برباد کر دیا. تو ہندوستان کی مالی حالت ان پورچگیز کی وجہ سے بہت خراب ہو گئی. ان کی حکومت جیسے میں نے بتایا 90-100 سال تھی اور بہت زیادہ انہوں نے بربادیاں عام کی. یہ باتیں تھیں عزیز دوستو جن کا تعلق تھا ملبار سے. اب چلیے آگے بڑھتے ہیں، مابر کے تعلق سے سنتے ہیں. مابر ایک علاقہ ہے جسے آج یہ علاقہ تمل ناڈو میں ہے، کائل پٹنم کا یہ علاقہ ہے. تو اس علاقے کو مابر کہتے ہیں، جسے انگلش میں کورومانڈل کوسٹ بھی کہتے ہیں. عربوں نے یہاں کے اس علاقے کا نام مابر رکھا، تو ہم بھی اسے مابر کے نام سے یاد کریں گے، اس کی تفصیل اسی نام سے سنانے کی کوشش کریں گے. تو عزیز دوستو مابر کی مسلمانوں کی جب بھی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ علاقہ کائل پٹنم کا علاقہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. کائل پٹنم میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آ کر اتری اور وہ یہاں پر آباد ہوئے. یہاں کے مسلمان یہاں پر ان کے آنے کا مقصد بھی وہی تھا جو ہم نے کونکن کے مسلمانوں کے تعلق سے سنا. کونکن کے مسلمان حجاج بن یوسف کی زیادتی کی وجہ سے وہ ادھر آ کر بس گئے، اور یہاں کے مسلمان بھی حجاج بن یوسف کے زمانے میں چونکہ وہ بنو ہاشم کے تعلق سے بڑا گھبراتا تھا،
کہیں ان کی حکومت ان کے ہاتھ میں نہ چلے جائیں، اس تعلق سے وہ پریشان تھا. تو بنو ہاشم کو جہاں کہیں بھی دیکھتا زپانے کی کوشش کرتا، دبانے کی کوشش کرتا، پسپا کرنے کی کوشش کرتا. تو بنو ہاشم جو تھے وہ بصرہ، کوفہ، ان علاقوں میں ہوا کرتے تھے. انہوں نے حجاج بن یوسف کے ڈر سے ان علاقوں کو چھوڑ دیا. تاریخی کتابیں یہی ہم کو بات بتاتی ہے. تو یہاں پر آ کر بسے. تو اس بستی میں بسے جسے آج کائل پٹنم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کائل پٹنم ہو گیا، ادرام پٹنم ہو گیا، کیڑکرے ہو گئے، یہ علاقے ہیں جہاں پر عرب آ کر بسے. یہاں پر جب عرب آئے تو انہوں نے بالکل وہی نہج اختیار کیا جیسے دوسرے علاقوں میں اختیار کیا. یہاں کے جو لوکل بادشاہ تھے، یہاں پر اس زمانے میں پانڈیا کی حکومت ہوا کرتی تھی. پانڈیا کے بادشاہ راجا ہوا کرتے تھے. انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی عزت کا سلوک کیا، بہت ہی عزت کا سلوک کیا. بڑا تعجب کا موقع ہے کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں چیرا، چولا، پانڈیا، یہ وہ لوگ تھے جو آپس میں ہمیشہ جھگڑتے تھے حکومت کے نام سے اور مختلف چیزوں کو لے کر. ان کے درمیان بھیانک لڑائیاں ہوا کرتی تھی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ بڑی عزت کا سلوک کرتے تھے. چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہاں کی جو تجارت اور یہ جہاز رانی کا معاملہ ہے، اس کا انحصار مسلمانوں پر تھا. یہ جو چیرا ہیں اور اس کے بعد پانڈیا آئے، انہوں نے مسلمانوں سے، عربوں سے جہاز رانی کا ہنر سیکھا. عربوں سے انہوں نے یہ سیکھا کہ کیسے سمندری تجارت کیا کر سکتے ہیں، کیسے سمندر میں سیر کر سکتے ہیں، اور یہ کشتیوں کے تعلق سے تفصیل. یہ مستقل ہنر ہے عزیز دوستو، ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے. تو یہاں کے بادشاہ مسلمانوں کے ذریعے سے یہاں کے لوگوں کو وہ تعلیم دیا کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کی بڑی آؤ بھگت ہوا کرتی تھی اس علاقے میں. ساتھ ساتھ ان کا انصاف، ان کی صداقت، ان کا دین، ان کی عبادت، ان کی نمازیں، ان کی بات چیت کا کرنے کا ڈھنگ اور ان کا رنگ و روپ. عرب عام طور پر اس علاقے میں جو بھی آئے وہ بڑے حسین ہوا کرتے تھے. ان کی اونچی ناکیں ہوا کرتی تھی، بڑے اونچے تڑنگے ہوا کرتے تھے، اور جن کا رنگ گورا بھی ہوا کرتا تھا. تو اس اعتبار سے یہاں کے لوگ ان سے کافی متاثر ہوئے تھے. تو عزیز دوستو، جو عرب یہاں پر آ کر بسے، جن کی بستیاں ہو گئیں، ان کے اندر دو مشہور قبیلے آج بھی ہیں. ایک مشہور قبیلہ ہے جسے راؤتھر کہا جاتا ہے، اور ایک دوسرا مشہور قبیلہ ہے جسے مرائکار کہا جاتا ہے. یہ دونوں اس وجہ سے مشہور ہیں کہ یہ سمندری ان کی تجارتیں ہوا کرتی تھی. راؤتھر آج بھی علاقہ ہے، آج دیکھیں گے فلاں فلاں راؤتھر، فلاں فلاں راؤتھر. یہ قبیلہ ہندوؤں میں بھی ہے اور اکثر و بیشتر مسلمانوں میں بھی ہے، راؤتھر کا قبیلہ. تو یہ جو ہے عزیز دوستو، یہاں پر یہ مشہور قبیلہ ہوا. اور اس کے بعد مرائکار ایک مشہور قبیلہ ہے، آج بھی ہم سنتے ہیں فلاں کے نام میں مرائکار. یہ اصل میں عرب تھے. مرائکار جو تھے، ان کے اندر ایک قبیلہ تھا جسے لبئی قبیلہ کہا جاتا ہے. یہ جو لبئی قبیلہ ہے، اس تعلق سے تفصیل ہم کو یہ ملتی ہے کہ یہ عام طور پر اساتذہ ہوا کرتے تھے، معلم ہوا کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے. تو لوگ ان سے تعلیم سیکھتے تھے. تو جب بھی کوئی بھی انہیں تعلیم کے لیے پکارتا تو یہ فوراً لبیک کہہ کے حاضر ہو جاتے تھے. اور عربی لفظ لبیک، لبیک اس وقت کہا جاتا ہے اگر کسی نے کسی کے مانگ کو فوراً پوری کی، کسی کے بلانے کو انہوں نے فوراً قبول کیا اور فوراً حاضر ہو گئے. تو اس لیے عربی میں لبیک کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ہم نے حج کے موقع پر اس تعلق سے بھی ہم سنتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. تو لبیک کا معنی اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک کا معنی میں حاضر ہوں، آپ کی مانگ پوری کرنے کے لیے میں پہنچ چکا ہوں، یہ معنی ہے. تو یہ جو معلمین ہوا کرتے تھے، اساتذہ ہوا کرتے تھے مرائکان قبیلے سے مسلمان، یہ تعلیم دینے کے لیے بہت آگے ہوا کرتے تھے. جو بھی تعلیم کے لیے انہیں پکارتا فوراً حاضر ہو جاتے تھے. اسی لیے یہاں کے لوگوں نے انہیں لبے کا نام رکھ دیا، اور اسی سے لبے کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اور آج بھی تمل ناڈو کے اندر اور کیرلا کے اندر دوسرے علاقوں میں جو مسلمان تمل بولتے ہیں وہ اپنے آپ کو لبیک کہتے ہیں، کیونکہ عرب یہاں پر جو پہنچ گئے تھے وہ انہوں نے یہاں کی علاقائی زبان تمل کو سیکھی، اور یہاں پر انہوں نے ایک زبان کی سرپرستی بھی کی. چونکہ یہ عرب تھے، لوکل زبان تمل زبان وہ بول نہیں پاتے تھے. تو یہ جب یہاں آتے تو یہاں کی زبان سیکھنے کی کوشش کی، اپنی زبان بھی سکھائی، اپنا علم بھی دیا، اپنی ثقافت بھی دی، اپنی تہذیب بھی دی، اپنا دین بھی دیا، اور یہاں کی زبان کو بھی سیکھا.
سبحان اللہ، یہ عربوں کی بہت بڑی خوبی تھی عزیز دوستو، وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، کسی زبان کو حقیر نہیں سمجھتے تھے. شروع کے زمانے میں ان کے پاس یہ بہت زبردست چیز تھی، بعد میں آ کے چل کے ان کے اندر وہ دوسری عصبیت کی باتیں آ گئیں جو آج ہم دیکھتے ہیں عربوں کے اندر وغیرہ، جو تھوڑی بہت عصبیت ہے زبان کو لے کر، یہ بعد میں تھا، شروع میں نہیں تھا، کیونکہ یہ عہد نبوی اور عہد خلفاء راشدین سے قریب تھے، تعلیمات عام تھیں اور حق بہترین انداز سے سمجھتے تھے، تو ان کے اندر وہ عصبیت نہیں تھی. تو ہم جیسے انگریزوں کو دیکھتے ہیں، دوسرے جو بھی ادھر آئے وہ یہاں کے باشندوں کو حقیر سمجھتے تھے، ان کے ساتھ مل بیٹھنا ان کے لیے دشوار تھا، ان کے کھانے کو کھانا ان کے لیے دشوار تھا، وہ اپنے اعزاز کو باقی رکھتے تھے، خلط ملط نہیں ہوتے تھے. لیکن نہیں، عربوں نے ایسا نہیں کیا. عربوں نے باقاعدہ یہاں پر شادیاں کی، وہ اپنا آئیڈینٹیفیکیشن رکھنے کے ساتھ ساتھ یہاں کی زبانیں بولا کرتے تھے. تو یہ کوشش یہاں کی زبان سیکھنے کے لیے وہ یہ تھی کہ تمل زبان کو عربی حروف میں لکھیں. تمل زبان کو سیکھنے کے لیے چونکہ عربی خط جانتے تھے، تو عربی خط میں تمل زبان کو لکھتے اور یہاں سے یہ اپنے زبان کو بولنے کی کوشش کرتے تھے. تو اسی زبان کو آگے چل کے عربی زبان کا نام دیا گیا، عربی زبان کا نام دیا. اسی کو عرب تمل بھی کہا جاتا ہے، جس کے ماہرین آج بھی ادرم پٹنم، کائل پٹنم، کیلکرے کے علاقوں میں آج بھی موجود ہیں. ان علاقے میں بہت زیادہ مشہور علماء ہیں، صدقۃ الاپا یا دوسرے، اگرچہ کہ ان کے جو ہے منہج کے تعلق سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کو کافی فائدہ پہنچایا. اور صدقۃ الاپا کے والد وہ آدمی ہیں جنہیں اورنگزیب نے اپنی فتاوی عالمگیریہ کو جمع کرنے کے لیے جو علماء کی جو گروپ جمع کی، اس میں وہ انہیں اورنگزیب نے چنا تھا. تو عزیز دوستو، یہ تھے عربوں کا یہاں پر آنا. تو یہ اس علاقے میں مسلمان بڑی تیزی سے آباد ہوئے، انہوں نے ایک زبان اپنی بنائی اور تجارت کو لے کر یہ کافی بہت احتیاط کرتے تھے. اور ان کے ہاں کلچر یہ ہے کہ ان کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یہ بڑی دل کی گہرائی سے مانتے ہیں کہ تجارت میں برکت ہے. تو ان کے اندر ثقافت اور تہذیب یہ بن گئی کہ ہر آدمی تجارت کرتا ہے، کسی کے یہاں نوکری کرنا، ملازمت کرنا یہ اسے پسند نہیں کرتے، تجارت کو مد نظر رکھتے تھے. تو اس وجہ سے یہاں کے جو لوکل بادشاہ تھے ان سے بہت کچھ سیکھتے، اور ان کے ذریعے سے انہوں نے اپنی بستی کی ترقی کی، ڈھیر سارا مال آیا، ڈھیر ساری چیزیں آئی، یہاں پر مندریں بنی جاتی تھیں، یہاں پر مسجدیں بنی جاتی تھیں، سب کچھ تھا، مل بٹ کر رہتے تھے. میں نے آپ کو بتایا پانڈیا کا جو چھٹا بادشاہ تھا یہ مسلمان تھا. اللہ اکبر. تو عزیز دوستو، یہ بہت ہی اہمیت والی چیز ہے جسے ہم اور آپ کو جاننا چاہیے. یہ ایسی تاریخ ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، لوگ اس تعلق سے نہیں جانتے. تو یہاں پر گویا کہ مسلمان ان کے رگب و ریشے میں داخل ہو چکے تھے، اسلام کو الگ کر کے دیکھنا یہاں پر ممکن نہیں تھا. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں عزیز دوستو، یہاں سے اس معبر سے عزیز دوستو اسلام پہنچا جاوا کو، اسلام پہنچا انڈونیشیا کو، اسلام پہنچا ملایا کو، دوسرے علاقے، اس کے بعد جو بھی علاقے پڑتے ہیں یہاں پر اسلام عزیز دوستو انہی مسلمانوں سے پہنچا ہے. اسی لیے دیکھتے ہیں آج بھی انڈونیشیا کے اندر جو تہذیب ہے، اس علاقے کے مسلمانوں کی جو تہذیب ہے، وہ بالکل ان لوگوں کی تہذیب سے ملتی ہے. ان کا جو لنگی پہننے کا انداز، ان کے سر میں جو ٹوپی پہننے کا انداز اور چہرے میں شباہت عزیز دوستو جو ملایا اور انڈونیشیا میں موجود ہے وہ یہاں سے پہنچی ہے. اس تعلق سے بہت سارے مستشرقین انگریز علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلام یہاں سے وہاں پہنچا تھا. اسلام اس علاقوں میں انڈونیشیا میں تلوار لے کر نہیں پہنچا، جیسے عام طور پر تہمت لگائی جاتی ہے کہ اسلام کو زور و زبردستی کے بل بوتے پر پھیلایا گیا، جو کہ بالکل غلط ہے. یہ تاریخ یہ ثابت کر رہی ہے کہ اس علاقے میں کہیں پر بھی تلوار نہیں چلی، اور اس علاقے سے جو اسلام پہنچا دوسرے علاقوں میں وہاں پر بھی کہیں پر بھی تلوار نہیں چلی، بلکہ لوگوں کے اخلاق تھا، یہ دین کا زور تھا، قرآن کی حقانیت تھی جو لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ حق کو پہچانے اور حق کو قبول کریں. تو عزیز دوستو، میں آخر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مابر کے اندر ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی. ہم جیسے میں آپ کو بتایا یہاں پر پانڈیا اور چولا کی حکومت ہوا کرتی تھی. یہاں پر جلال الدین خلجی کے دور میں جتنی بھی اسلامی آبادیاں تھیں یہ سب کچھ ہندو راجا کے ماتحت تھے اور ہندو راجا کی وہ اطاعت کرتے تھے. چونکہ انہیں مذہب آزادی تھی تو کوئی ان کے مذہب میں دخل اندازی نہیں کرتا، ان کے بستیوں میں ترقیوں سے کوئی روکتا نہیں تھا. تو باقاعدہ وہ راجا کی اتباع کرتے تھے اور راجا کی طرف سے ایک وزیر مقرر ہوتا تھا جس کی وہ اتباع کرتے تھے. تو یہ پانڈیا کی طرف سے ایک مشہور وزیر تھے جن کا نام تھا تقی الدین بن عبد الرحمن.
انہیں وزیر بنایا گیا تھا اور یہ مسلمانوں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور بہترین وزیر ثابت ہوئے. تو جلال الدین خلجی کے زمانے میں یہی وزیر تھے. اور جلال الدین خلجی وہ آدمی ہیں، خلجی خاندان کے تعلق سے تفصیل آئے گی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے شمال سے لے کر جنوب کو اسلام کی سلطنتوں کو پھیلایا. مسلمان تو تھے، آبادیاں تو تھیں، لیکن سلطنتیں، حکومتیں، ریاستیں پھیلانے والے یہی سب سے پہلے خلجی خاندان کے تھے. تو جلال الدین خلجی کے زمانے میں یہاں پر اسلام کو پھیلایا گیا، باقاعدہ اسلامی حکومت آئی. اور یہ آگے چل کر محمد بن تغلق کے زمانے میں ایک صاحب جن کا نام تھا سید حسن کیتھلی، وہ اپنی جو ہے حکومت ادھر قائم کیے. یہ اصل میں محمد بن تغلق کے ماتحت تھے، لیکن چونکہ وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، راجدھانی کا مسئلہ ہو گیا تھا جس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی، تو اس وجہ سے کمزور پڑنے کی وجہ سے یہاں پر یہ جو تھے سید حسن، محمد حسن کیتھلی، انہوں نے اپنے آپ کو خود مختار ہونے کا اعلان کیا، انڈیپینڈنٹ کا اعلان کیا. اور 41 سال 41 ایئرس یہ اور ان کے بعد آنے والے اس علاقے میں، کائل پٹنم اور مابر کے علاقے میں ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی جو بہترین انداز سے ان کی حکومت ہوا کرتی تھی. بہترین انداز سے پورچیگیز کا حملہ ہوا، اس کے باوجود انہوں نے اسلامی ریاست کو باقی رکھا. یہاں کے مسلمان اور اسلام کو کافی ترقی ہوئی، ہندو بھی رہتے تھے، سب کے لیے یہاں پر بہترین سامان مہیا تھے. اور اس حکومت کو برباد کیا کس نے عزیز دوستو؟ یہ جو 41 سال کی جو حکومت تھی، اسلامی ریاست تھی، اسے برباد کرنے والے کون تھے؟ اسے برباد کرنے والے وجے نگر کی وہ حکومت تھی. وجے نگر کے جو خاندان تھے جن کی حکومت بعد میں قائم ہو گئی تھی، یہ انتہائی مسلمان دشمن تھے. سب نہیں تھے، اس میں کرشن دیورایا اور دوسرے ہم ان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ ان کے اندر وہ کٹرپن نہیں تھا، لیکن بعض آئے جن کے اندر یہ کٹرپن تھا. برہمنوں نے کٹرپن کو ان کے دل میں بھرا تھا. اس کی بنیاد پر انہوں نے اس حکومت کو نیست و نابود کر دیا. نہ کہ صرف نیست و نابود کیا بلکہ اس علاقے میں جب داخل ہوئے یہاں کی حکومت کو انہوں نے بہت جلایا، یہاں کے لوگوں کو، ڈھیر سارے لوگوں کو قتل کیا، عصمت ریزی ہوئی، مسجدوں کو جلایا، قرآن کو جلایا. بہت ہی بدترین سلوک کیا گیا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اس علاقے میں وجے نگر کے بادشاہوں کے وجہ سے، ان کی طرف سے، اور اس وجہ سے یہاں کی اسلامی ریاست ختم ہو گئی. تو عزیز دوستو، ایک اسلامی ریاست بھی یہاں پر ہوا کرتی تھی. یہاں پر اپنی بات ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ محمد بن قاسم اور اس کے بعد کا جو دور رہا، یہ دور کے جو بھی ہم نے مختلف باتیں سنی، اس کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد غزنوی خاندان کا کیسے آغاز ہوا، اور محمود غزنوی کون تھے، اس تعلق سے مختصر تعارف انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ کے سامنے آنے والا ہے. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت رمضان کے اس مبارک کو ہمارے لیے بابرکت مہینہ بنائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری مختلف قسم کی الجھنوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو ہم سے دور کریں، اور ہندوستان کے اندر چین و امن قائم ہو. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.